اور وہی ڈرائیور جو اس کا ملازم تھا اس کی گاڑی تنخواہ پہ چلاتے تھے ماہانہ، اب وہ اچانک یہ سال 2 سال میں اتنا مالدار بن گیا، اچانک چلتے چلتے یہاں سے وہی آ گیا جس کو چہرے پر تھپڑ پڑے تھے ایک سیب کھانے کے لیے، اب وہ یہاں سے اللہ آپ کو بولے جیسے گزرا، دیکھا کہ سیٹھ صاحب میرا سابقہ سیٹھ وہ بھیک مانگ رہا ہے، گاڑی بریک لگائی، راشا پکے نے ازما گاڑی کی، آ جاؤ میری گاڑی میں بیٹھ جاؤ، اس کو اٹھا کر کے اللہ آپ کو بھلا کرے گھر لے گئے، کہنے لگے کہ بس آپ میرے پاس رہو، آپ کے اخراجات بھی میرے پاس ہیں، اور آپ کے علاج میں معالجہ کی یہ سارے یہ ہے کہ یہ سب کچھ یہ میں برداشت کر دوں گا، لیکن یاد ہے کہ جو تھپڑ ماشاءاللہ آپ نے جو پیار سے مجھے مارا پیار کا معنی بغیرتی میں جس طرح آپ نے مارا وہ آج تک بھی مجھے یاد ہے۔ وقت یکساں نہیں رہتا سن لے ظالم، وقت یکساں نہیں رہتا سن لے ظالم، خود بھی رو پڑتے ہیں اوروں کو رلانے والے۔ المال غاد ورائح، میرے نبی نے فرمایا کہ مال آنے جانے والی چیز ہے، صبح کسی کے پاس ہے تو شام وہ غریب ہے، شام آج اس سال ہے اور اگلے سال وہ بہکاری بن گیا، اور خاص طور پر ہمارے یہ جیسے کہ مدینہ کی تبدیلی آ گئی تو روزگار والے لوگ بھیک مانگنے پر مجبور ہیں۔ اربوں روپے کے مالک، کروڑوں کے مالک آج وہ بھیک مانگنے پر مجبور ہے، خاص طور پر یہ موجود ہے جو ہماری حکومت نے ایک ایسی جگہ پر لا کر کے کھڑا ہمیں کر دیا ہے۔ لیکن تاہم جن حضرات کو میں رجب کے مہینے کے مناسبت سے اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے بلوچوں میں، پٹھانوں میں، سندھیوں میں بعض میں یہی ہے کہ وہ رجب میں وہ زیادہ زکوٰۃ دیتے، اپنے دائیں بائیں لوگوں کو دیکھ لو، اپنے دائیں بائیں آپ کے رشتہ دار، آپ کے چچا ہے، ماموں ہے، خالہ ہے، پھوپھیاں ہیں، بھائی ہے جو آپ سے الگ تھلگ ہے، خرچہ ان کا وہ محتاج ہے، البتہ والدین کو، اور اسی طریقے پر یہ ہے کہ دادا پردادا ان کو اوپر والوں کو، اور نیچے اپنے اولاد اپنے پوتے ان کو آپ یہ ہے کہ نہیں دیں گے، لیکن یہ کہ دائیں بائیں بہن بھائیوں کو اور اپنے یہ ہے کہ رشتہ داروں کو، عزیزوں کو جن کے پاس نصاب موجود نہیں ہے سب سے پہلے آپ ان کو دے دیں، ان کا حق ہے۔ لیکن یہ دیکھ لینا کہ کسی ٹیلی ویژن خریدنے کے لیے وہ تو آپ سے نہیں لے رہا ہے کہ پیسہ آپ نے دے دیا، صدقہ ماشاءاللہ آپ کا قبول ہو گیا، جا کر کے اس نے ٹیلی ویژن خرید لیا۔ اب تو ٹیلی ویژن خریدنے کی ضرورت نہیں ہے، اب تو مولویوں کے جیب میں بھی ٹچ موبائل ہے جس میں پوری دنیا ہے، اب تو ڈش اینٹینا خریدنے کی کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بغیرتی اور بے دینی ہر جگہ ہر ایک کو آسانی سے مل گیا ہے۔ دیکھ لینا کہ پیسہ آپ کا وہ کہاں پر یہ ہے کہ خرچ ہو رہا ہے، اس کو بھی آپ دیکھ لینا، اور مدارس میں بھی دیکھ لو۔ ہمیں آپ یقین کیجئے گا کہ ایسی عادت ہمیں پڑی ہوئی ہے، اس طرح عادت پڑی ہوئی ہے کہ بعض دنیا ذلیل چیز ہے، دھوکے والی چیز ہے، تو بعض وہ بتاتے کہ مدرسے کا نام و نشان ہی نہیں ہے، بس وہ اس طریقے پر داڑھی رکھی ہے، اس نے نقشہ بنایا، کسی بنوری ٹاؤن کا نقشہ اس کے پاس موجود ہے، یا جامع فاروقیہ کا نقشہ موجود ہے، یا دارالعلوم کا نقشہ موجود ہے، یا یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ جامع صدیقیہ کا نقشہ اس کے پاس موجود ہے، چند بچوں کے اس نے تصویریں بنائی ہے، یہ ہمارا مدرسہ ہے، یہ ہمارا مدرسہ ہے۔ میں خود ایک جگہ بھیک مانگنے کے لیے گیا ہوا تھا، تو وہ بندہ یہ ہے کہ العین میں وہ پٹھان ہے اور بڑا میرا مرید ہے، اس کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا، تو ایک آ گیا، ایسا بزرگ آ گیا، ایسے لگ رہا تھا کہ جبریل علیہ السلام کا سگا بھائی ہے۔ وہ آیا یہاں پر آ گیا تو اس نے کہا کہ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ وہ دیتا ہے، وہ پٹھان ہے، کسی کو 200 درہم، کسی کو 500 درہم، کسی کو اسی طرح دیتا رہتا ہے، اللہ کو جزا خیر دے۔ چمن کے لوگ ہیں اور وہاں پر یہ کہ رہ رہے ہیں العین میں، تو میں بیٹھا ہوا تھا، وہ میرے لیے دعوت بھی کی تھی، اپنی دکان پہ مجھے لے گئے، تو بیٹھے ہوئے کہ ایک ایسا بزرگ آ گیا، کہنے لگے کہ آپ کا مدرسہ کہاں ہے؟ کہنے لگے کہ کراچی میں، ناظم آباد میں۔ کہا کتنے طلبہ ہوں گے؟ کہا کہ 700 تک تقریباً ہے، 600-700 کے درمیان میں۔ کہا کہ ماشاءاللہ کراچی کے بڑے بڑے علماء آپ کو جانتے ہیں، ہاں شیخ الحدیث سلیم اللہ جانتا ہے، مولانا عبدالرزاق اسکندر، مولانا تقی صاحب جانتا ہے، یہ سب سارے کے سارے جانتے ہیں۔ کہنے لگے کہ مولوی منظور مینگل کو جانتے ہو؟ کہا وہ تو ہمارا یار ہے، مہینہ میں ہمارے پاس آتا رہتا ہے۔ بخدا اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں اور یہ قرآن جو میرے ہاتھ میں ہے، تو آپ تو مجھے کوئی فیس تو نہیں دے رہے کہ میں جھوٹ بول کر کے اپنی عاقبت تباہ کروں؟ آخر کیا ایک آدمی کو جھوٹ بولنے سے کیا ملتا ہے؟ کہا وہ ہمارا یار ہے، وہ مہینے 2 مہینے میں ضرور ہمارے چکر لگاتا ہے۔
اچھا مجھے ہنسی بھی آ گئی، لیکن میں اپنے ہونٹوں کو کاٹ رہا ہوں، کیوں؟ کنٹرول کرو اپنے اوپر کہ ایسا نہ ہو کہ پھٹ جاؤ۔ اچانک کوئی عرب آ گیا، اس نے دکاندار کو بلایا، اس کے ملازم ہے، اس کی بڑی دکان ہے، بلایا کہ تعال فلان، تو وہ چلا گیا، عبدالحی اس کا نام، تعال عبدالحی، عبدالحی چلا گیا۔ تو یہ اس طرح بیٹھا ہوا، مجھے کہتے ہاں اس کی پگڑی بھی اچھی، اس کا رنگ بھی مجھ سے اچھا، اور یہ کہ وہ بڑا خوبصورت تھا، اور میں تو بلوچ آدمی ہوں، رنگ کا کالا ہوں۔ تو کہنے لگے کہ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ میں نے کہا میں بھی پاکستان سے۔ کس جگہ سے؟ میں نے کہا کراچی سے آیا ہوں۔ کس لیے آئے ہیں؟ میں نے کہا میں بھی آپ کی طرح بھیکاری ہوں، جیسا آپ بھیک مانگتے میں بھی بھیک مانگنے۔ کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا مطلب بالکل واضح، میں بھی بھیکاری ہوں، آپ بھی بھیکاری۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ کے دین کے لیے کوئی چندہ کرے۔ میں نے کہا تو چندہ کہہ دے، ہے تو وہی بھیک ہے، میں بھی بھیکاری ہوں۔ کہتے آپ کو تو کوئی تمیز ہی نہیں ہے بولنے کا۔ میں نے کہا میں بدتمیز پیدا ہوا ہوں، بس ماں کے پیٹ سے بدتمیز ہی پیدا ہوا ہوں، بدتمیز میں بھی تو کچھ بھی نہیں ہے بھائی، سمجھے؟ عجیب باتیں کرتے ہو، مجھے کہا عجیب باتیں کرتے ہو، کیا نام ہے؟ میں نے کہا منظور احمد۔ کون سا منظور احمد؟ میں نے کہا مینگل۔ کون سا مینگل؟ وہ جامعہ فاروقیہ والا، چونکہ جامعہ فاروقیہ میں 32 سال رہ چکا، وہ جامعہ فاروقیہ والا۔ میں نے کہا جی ہاں وہی، وہ آپ ہیں؟ میں نے کہا میں وہی ہوں جو آپ نے ابھی جھوٹ بولا، میں وہی ہوں، میں وہی منظور ہوں کہ جس کا آپ نے ابھی جھوٹ۔ وہ اتنا سا ہو گیا، اور وہاں سے وہ پٹھان آ گیا، اچانک پٹھان آ گیا۔ اس نے کہا خدا کی قسم یہ سفید داڑھی اور یہ پگڑی اس حالت میں اس سے زیادہ آپ کو پیسے دیتا جو ابھی دے رہا ہوں، 200-300 درہم دے کر۔ کہا اس سے زیادہ آپ کی شکل دیکھ کر کے آپ کو میں دیتا، لیکن آپ نے کیسے جھوٹ بولا؟ میں نے کہا بابا بھائی جان پریج دا، چھوڑ دو یار، اس طرح ہوتا رہتا ہے، اس کے بغیر چندہ تھوڑی ہوگا۔ وہ اس پیسے لے کر کے ایسا بھاگا، تو وہ مجھے دکاندار بھی کہہ رہا ہے کہ اس نے کہا، کہتے کہ آپ کی شکل ہی کبھی اس نے زندگی میں نہیں دیکھی ہوگی، اس نے یہ سمجھا ہوگا کہ بھائی اتنا بڑا مولوی ہے تو خوبصورت ہوگا، کیونکہ خاص قسم کی پگڑی ہوگی، یہ ہوگا اور یہ ہوگا۔ بس میں نے کہا کہ وہ غریب ہو پھر ہے رنگ، آپ وہی ہے؟ میں نے کہا میں وہی ہوں جس کا نام یہ ہے کہ بتاتے۔ تو اس کو بھی دیکھ لو، یہ شرعاً بھی مسئلہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی بتایا بھی کہ تحقیق بھی کر لو، جہاں تک آپ تحقیق کر سکیں، آپ کی تحقیق ہے، زیادہ کھرید لگانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ مطمئن ہو کہ واقعتاً یہ دین کا کام کر رہا ہے تو پھر یہ ہے کہ آپ دے دیں۔ لیکن یاد رہے اپنے رشتہ دار ان کا حق پہلے ہی، اور کراچی میں آپ کے علاقے والے کراچی کے مدارس اس کے زیادہ حقدار ہیں، اور جیسے خیبر پختون میں ماشاءاللہ مدارس، وہاں بھی جھوٹ ہے لیکن کم ہے۔ اور اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے علاقے کے لوگ ہیں اور علماء ہیں، کام کرنے والے ہیں ماشاءاللہ، ان کا حق ہے، وہ آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کے علاقے والے، آپ یہاں پر کام کر رہے ہیں، آپ جانتے ہیں انہم احوج من اہل الکراتشی، وہ کراچی والوں کے مقابلے میں زیادہ محتاج ہے، کراچی کے مدارس کو ضرورت نہیں ہے تم کو۔ اور ایک بات اور بھی بتا دوں کہ کسی بھی مولوی کو دیں گے یا اپنے کسی رشتہ دار کو دیں گے، 1 روپے کا آپ کو 10 روپے کا ثواب ملے گا، 1 روپے کا 10 کا، یہ نظام ہے، یہ قانون ہے۔ اور اگر مجاہدین کو دیں گے تو 1 روپے کا آپ کو 700 روپے کا ثواب ملے گا۔ مسئلہ اس طرح ہے، اور بہت سے مولویوں کو بھی فون آ گیا، انہوں نے کہا کہ آپ ایسے صاف آپ تو ہمارے چندے پر لات مار رہے ہیں۔ میں نے کہا یہ لات تو پہلے سے قرآن نے لات مارا آپ کے، پہلے سے تو قرآن جس طرح بیان کرتا ہے، حدیث میں جس طرح ہوگا، میں کب تک اس مسئلے کو چھپا سکتا ہوں؟ مجاہدین کو آپ دیں گے 1 روپے کا آپ کو، لیکن آپ خود بیٹھے ہوئے، خود یہاں بیٹھے ہوئے اور مال دے رہے، مجاہدین کے ساتھ تعاون کر رہے۔ کہتے اب تو مجاہدین نہیں رہے، اب تو ایجنسی والے ہو گئے۔ تو ایجنسی والے تو نبی کے مجلس میں بھی آتے تھے، لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ جو واقعتاً جو مجاہدین ہیں وہ اس کے حقدار ہے۔ 1 روپے کے آپ کو 700 روپے کا ثواب ملے گا، لیکن یہ اس وقت جب کہ آپ پیسے بھیج رہے، مجاہدین کو دے رہے ہیں، اس کی بھی تحقیق کر لو کہ واقعتاً مجاہدین، جیسے کہ افغانستان ہے، فلسطین ہے، جہاں جہاں پر برما والے مجاہدین، ان کا حق ہے 700 کا آپ کو ثواب ملے۔ لیکن اگر آپ اپنا پیسہ اٹھا کر کے خود جہاد میں جا رہے تو آپ کو 1 روپے کا 7 لاکھ کا ثواب ملے گا۔
پیسے چونکہ آپ کا پیسے لگ رہا ہے تو 1 روپے کا 700 کا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ خود جا رہے ہیں، اپنی جان اور اپنے مال دونوں کے دونوں کھپا رہے، تو آپ کا کیا کہنا؟ مولوی صاحب آپ تک نہیں پہنچ سکے گا، شیخ الحدیث آپ تک نہیں پہنچ سکے گا، وہ موٹا قسم کا جو ہمارا پیر ہوتا ہے نا، جس کی ٹوپی سوراخ والی ہوتی ہے، وہ بھی آپ تک نہیں پہنچ سکتا۔ کہاں مجاہدین اور کہاں مولوی صاحب، کہاں مجاہدین، کہاں یہ تیرا پیر، کہاں مجاہدین؟ چھاؤں میں بیٹھ کر کے کتاب پڑھانا بڑا کمال ہے، ثواب ہے، اس کا انکار نہیں کرتا۔ قرآن پڑھانا ثواب ہے، اس کا انکار نہیں کرتا۔ حدیث پڑھانا ثواب ہے، اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ لیکن مولا جتنا بھی کرے، آپ کا پیر صاحب مجاہد کے جوتے کے برابر بھی نہیں۔ مجاہد آج بھی اہل علم کی اگر کوئی قدر بھی ہے اس دنیا میں، اہل علم کی قدر بھی اگر دنیا کے اندر موجود ہے، اور ملت کفر پر اگر کوئی روب ہے تو کالی پگڑیوں کا روب ہے۔ مولانا فضل الرحمان کی اپنی کوششیں ہیں، مولوی منظور کا بھاگ دوڑ اپنی جگہ پر ہے، تبلیغ والوں کے بھاگ دوڑ اپنی جگہ پر ہے، اللہ سب کو جزائے خیر دے، سب کام کر رہے، اہل مدارس اپنی جگہ پر کام کر رہے ہیں، لیکن میرے مدرسے سے اتنا خطرہ نہیں ہے امریکہ کو، برطانیہ کو اور روس کو خطرہ نہیں ہے، نہیں، فضل الرحمان سے اتنا خطرہ نہیں ہے شاید، اور تبلیغیوں سے تو ویسے ہی خطرہ نہیں۔ وہ تو اکرام مسلم بھی ہے، اکرام مسلم کے ساتھ اکرام کافر بھی۔ ٹھیک ہے، مولوی منظور سے ان کو اتنا خطرہ نہیں ہے، اہل مدارس سے خطرہ نہیں ہے، فضل الرحمان سے خطرہ ہے، اتنا خطرہ نہیں ہے۔ اور دنیا میں ہم جاتے، ہم بھی گھومتے پھرتے، ایئرپورٹوں میں جاتے ہیں، کبھی کبھی باہر جانا ہمارا بھی ہوتا ہے، یہ ہماری کالی پگڑی، سفید پگڑی بھی نہیں، کالی پگڑی دیکھ کر کے وہ جو جامہ ہے ان کا پتلون ہے وہ بھی گیلا ہوتا ہے۔ الست من طالبان، میں کہتا ہوں واللہ لست من طالبان، میں طالبان نہیں، لا 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 انت من طالبان، میں کہا واللہ لست من طالبان، میں طالبان، لا 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 انت من طالبان، آپ طالبان میں سے ہے، میں نہیں طالبان۔ فہذه الامامۃ السوداء من عین، یہ کالی پگڑی کہاں سے آ گئی؟ ارے بابا کالی پگڑی میرے گلے میں پڑ گئی، کالی پگڑی میں، یہ تو ہم نے ویسے پہن لیا، سنت کے مطابق ہم نے پہن لیا ہے، باقی بابا مجاہد نہیں ہے، اس لیے کہ مجاہد تو سنا ہے، شہادت تو چیز تو بڑی اچھی ہے، لیکن سالے جان سے مار دیتے، جہاد میں تو یہ